अस्सलाम वालेकुम। चीन कोरोना वायरस फैलाव का जिम्मेदार है तो नताइज जरूर भुगतेगा, ट्रंप की धमकी। गुज़श्ता हफ्ते से अमेरिका कोरोना केसेस और इससे होने वाली अमवात की तादाद में दुनिया भर में सरे फहरिस्त है, जहां अब तक 7.5 लाख से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 39,000 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया चीन पर मुसलसल इल्जाम आयद करते हुए आए हैं कि चीन ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक शफाफियत इख्तियार नहीं की। अमेरिका ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मोहलिक कोरोना वायरस वुहान की लैब में बना है। अमेरिकी सदर ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वायरस चीन की लैब में बना और फिर वहां से एक शख्स मार्केट गया और ये वायरस फैलाता चला गया। उधर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी लैब में वायरस तैयारी की खोज में लग गईं, ताहम अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने कहा कि वायरस के किसी लैब में तैयारी के शवाहिद नहीं हैं। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही आलमी इदारा सेहत की इमदाद भी ये कहकर मुअत्तल की है कि WHO चीन का तरफदार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और आलमी इदारा सेहत पर कोरोना वायरस दुनिया में फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए अमेरिका की जानिब से हर साल आलमी इदारा सेहत को दी जाने वाली फंडिंग को रोकने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि WHO सफरी पाबंदियों की मुखालफत और चीन के इस बयानिए को फैलाता रहा है कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं हो रहा। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका WHO को सालाना 40 से 50 करोड़ डॉलर की इमदाद देता है, लेकिन दस्तावेजात के मुताबिक ये रकम 10 करोड़ डॉलर से थोड़ी ज्यादा है। अमेरिकी सदर ने WHO से अलहदगी के हवाले से भी दबे लफ्जों में धमकी दी है। चीन और अमेरिका के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ वबा से मुताल्लिक बयानात तवातर से सामने आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने इब्तदा में चीन में वबा को कंट्रोल करने के इक़दामात पर बीजिंग और सदर जी जिनपिंग की तारीफ भी की थी। अमेरिकी सदर और इनकी इंतजामिया के आला ओहदेदारान ने इब्तदा में कोरोना वायरस को चीनी वायरस का नाम भी दिया था। अलबत्ता हालिया दिनों में दोनों ममालिक की जानिब से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालिया दिनों से पहले चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो चुके थे। उनका इशारा दोनों ममालिक में ज़राअत से मुताल्लिक इस मुआहदे की तरफ था जो कई अरब डॉलर्स का था, जिससे दोनों ममालिक में तलख मुआशी जंग नरम पड़ सकती थी। सदर ट्रंप ने कोरोना वायरस की जानिब इशारा करते हुए कहा कि फिर अचानक ये सब हो गया। उनका कहना था कि अब सवाल ये है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक कब क्या हुआ और ये वबा गलती से कंट्रोल से बाहर हुई या ऐसा जानबूझकर किया गया। गलती से वबा फैलने या जानबूझकर उसे फैलाने की बात को जारी रखते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। चंद रोज पहले अमेरिकी नशियाती इदारे फॉक्स न्यूज ने कोरोना वायरस के मरकज चीन के शहर वुहान की वायरोलॉजी लेबोरेटरी से मुताल्लिक सवालात उठाए थे। उनका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी ब्रीफिंग में किया। फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि मुमकिन है कि कोरोना वायरस की तख्लीक चीन के वुहान के लेबोरेटरी में हुई हो और चीन इस बात को साबित करने की कोशिश करे कि वो कैसे किसी वबा की शनाख्त करता है और किस तरह इसकी इंसदाद के इक़दामात कर सकता है। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि इनकी हुकूमत इस बात का तज्जिया कर रही है कि क्या वायरस चीन के लेबोरेटरी से फैला है, लेकिन फरवरी में चीन के सरकारी इदारे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ऐसी अफवाहों को मुस्तरद कर दिया था कि वायरस इंस्टीट्यूट की किसी लेबोरेटरी में तैयार हुआ या इसकी किसी लेबोरेटरी से फैला है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खबरदार किया है कि अगर कोरोना वायरस का फैलाव जानबूझकर किया गया है तो चीन को इसके नताइज का सामना जरूर करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव अगर गलती थी तो गलती होती है, लेकिन चीन जानते बूझते हुए जिम्मेदार है तो फिर यकीनी तौर पर उसके नताइज भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1917 के बाद ऐसी हालत किसी ने नहीं देखी। चीन की ये गलती थी जो कंट्रोल से बाहर हो गई या जानबूझकर किया गया। इससे मुतालिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव पर चीनी हुकूमत को साफ और जवाबदेह होना चाहिए। माइक पोम्पियो का कहना था कि चीन को ये बताना चाहिए कि क्या हुआ था, ऐसा क्यों है कि मालूमात को ज्यादा वसी पैमाने पर दस्तयाब नहीं किया गया। इससे पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वायरस के फैलाव की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान किया था। उनका कहना था कि कोरोना वायरस कहां से आया, इस पर चीनी हुकाम ने खुद गौर किया। बैनुल-अक़वामी साइंसदानों को लेबोरेटरी में जाने की इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की चीन ने तरदीद कर दी है।
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس میں میڈیا بریفنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس وبا کو چین میں روکا جا سکتا تھا جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر پر تنقید کی جا رہی ہے کہ چین نے وبا پر قابو پا لیا ہے، جبکہ امریکہ میں اس سے مسلسل ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بقول اب پوری دنیا اس وبا سے تکلیف کا شکار ہے۔ امریکی صدر کا ایک ایسے موقع پر بیان سامنے آیا ہے جب ماہرین وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان ایسے تعاون پر زور دے رہے ہیں جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہو۔ برطانیہ میں چین کے سفیر لیو شیاومنگ نے کہا کہ چین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ایک سیاسی وائرس ہے جو نوول کورونا وائرس کی عالمی وبا کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی تعاون کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایوننگ سٹینڈرڈ اخبار میں شائع ایک تحریر میں لیو نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ میں کچھ سیاستدان وبا کے جاری بحران میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور چین کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین نے نوول کورونا وائرس کے خلاف عالمی کوششوں میں فعال طور پر حصہ لیا ہے، دنیا کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے کیونکہ یہ وبا سب کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے۔ لیو نے کہا کہ چین نے WHO کو $2 کروڑ امریکی کا عطیہ دیا ہے اور 120 سے زیادہ ممالک بشمول برطانیہ اور 4 بین الاقوامی تنظیموں کو اپنی استعداد کے مطابق مدد فراہم کی، اور یہ کہ چین نے دوسرے ممالک اور خطوں کے ساتھ اپنے تجربات کے تبادلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے چین کے نوول کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں اوپن اور شفاف رہا ہے، انہوں نے کہا کہ چینی اقدامات مؤثر رہے ہیں اور چین کو بدنام کرنے کی مہم غیر مقبول ہے۔ تاہم کچھ مغربی سیاستدانوں نے عالمی صحت عامہ میں چین کی بھرپور کوششوں اور WHO کے پیشہ ورانہ مشورے کو نظر انداز کیا کہ وائرس کو کسی خاص ملک یا خطے کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ لیو نے کہا کہ چین کو بدنام کرنے کی یہ کوشش ایک سیاسی وائرس ہے جو تمام انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ یہ وبا کے خلاف جنگ میں بین الاقوامی تعاون کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوہرے معیار کو استعمال کرنے سے ان کی منافقت کا پتہ چلتا ہے، اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اسے عالمی برادری کی جانب سے مذمت اور مخالفت کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیو نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے ساتھ ایک برادری کی حیثیت سے تعاون ہی صحیح انتخاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیلنج کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ چین اور برطانیہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور شور شرابے اور رکاوٹوں کو نظر انداز کریں تاکہ دونوں ممالک کے مابین تعاون کے لیے مثبت توانائی پیدا اور عالمی صحت عامہ کے لیے نئی شراکت قائم کی جا سکے۔ تو دوستو، جیسے 2019 کے آخر سے چائنا کے شہر ووہان سے پھیلنے والی یہ وبا اب تک پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ امریکہ ہے، اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اسپین ہے، اٹلی ہے، برطانیہ ہے اور بھی بہت سارے ممالک اس سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے چائنا اور امریکہ کی تو ہم یہ بہت دنوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے یہ چائنا نے الزام لگایا امریکہ پر کہ یہ امریکہ نے وبا پھیلائی ہے، لیکن پھر اس کے جواب میں ہم نے دیکھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو چائنیز وائرس کہتے رہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی اس کا الزام جو ہے وہ چائنا پر لگایا جاتا رہا، اور اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر چائنا سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے کہ وہ لیبارٹری میں کام کر رہے تھے لیکن وائرس جو ہے ان سے غلطی سے پھیل گیا تو یہ ایک الگ بات ہے، غلطی تو غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر اس وائرس کو جان بوجھ کر پھیلایا گیا ہے دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اگر اس کو بنایا گیا ہے تو چائنا کو جو ہے پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ دوستو اگر دیکھا جائے تو چائنا میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے کہ جتنی بری طرح سے اب امریکہ اس سے متاثر ہے۔ 7 لاکھ سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں اور آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40,000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ تو امریکہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ شروع میں انہوں نے جو بیان بازی کی تھی وہ چائنا کے رد عمل میں کی تھی، لیکن اب وہ کچھ سنجیدہ نظر آتا ہے اور چائنا پر اس بات کا الزام لگا رہا ہے اور اس کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ اگر بھائی یہ غلطی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو دوستو جہاں تک ہماری رائے ہے وہ یہی نظر آتا ہے ہمیں کہ امریکہ کو اس بات سے بہت زیادہ پریشانی تھی چونکہ وہ سپر پاور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چائنا کی معیشت جس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور چائنا ایک سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے آ رہا تھا، تو امریکہ نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار یہ ہمارے لیے کوئی پریشانی پیدا کر دے تو اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اب بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی اپنی رائے دیتے ہیں
کہ اس کو جو ہے وہ امریکہ نے بنایا ہے اور چائنا میں پھیلانے کے لیے اپنے فوجی بھیجے، کچھ نمائندے بھیجے چائنا کی اس مارکیٹ کے ذریعے سے کہ جہاں پر جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جانوروں کا چرند پرند کا گوشت فروخت کیا جاتا تھا، جس میں سانپ، چمگادڑ، چوہے وغیرہ شامل ہیں۔ تو اب یہ معاملات جو ہے وہ دھمکی آمیز بیانات کی جانب آ گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ جہاں ایک طرف پوری دنیا پریشان ہے، اس کی ویکسین تیار کرنے کے حوالے سے پریشان نظر آتی ہے، تو وہیں چائنا اور امریکہ کی آپس میں اس حوالے سے لفظی گولہ باری بھی جاری ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، کیا یہ صرف لفظوں کی دھمکی ہے یا اس حوالے سے کوئی سخت اقدام بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کی جو تحقیقات کروا رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر پھیلایا گیا یا پھر قدرتی طور پر پھیلا ہے، تو اس کی تحقیقات کے آنے کے بعد ہی، اس کی تفصیل آنے کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کوئی ایکشن لے سکتا ہے۔ امریکہ نے تو اپنی طرف سے WHO کو جو مدد دی جاتی تھی اس میں بھی انہوں نے کٹوتی لگا لی ہے، وہ بھی انہوں نے نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ WHO جو ہے وہ چائنا کی طرفداری کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے، ادھر چائنا نے جو ہے وہ WHO کی مدد کر دی ہے، تو اب یہاں پر امریکہ اور چائنا کی آپس میں جو ہے وہ ہمیں جنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس سارے تناظر میں اب پاکستان کس مقام پر کھڑا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے چائنا اور امریکہ کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کس کا ساتھ دے گا، چائنا کا یا پھر امریکہ کا؟ امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو تب بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، چائنا کا ساتھ دیتا ہے تو تب بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔